بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس دعا سے کہ اللہ کریم اہل ایمان کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہمیں اپنی خوشنودی اور رضا عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن و سنت سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے ان کی شان بیان کریں گے۔ اللہ کریم ان کی سیرت طیبہ اور ان کی کامل طہارت کے طفیل بنات امت کو، خواتین امت کو ان کے اسوہ احسن کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہن فرشتے بھی تیرا حیا کر دے کڈا پاک زہرا کردار تیرا، ہن فرشتے بھی تیرا حیا کر دے کڈا پاک زہرا کردار تیرا، پتر جنتاں دے سردار تیرے، بابا نبیاں دا سردار تیرا، انہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکدی جس دل دے وچ ہے پیار تیرا، شافی کی تعریف کرے تیری، علی پاک بنیا دلدار تیرا۔ او تے کدے بھی مومن نہیں ہو سکدا جس دل دے وچ نہیں تیرا پیار زہرا، او تے کدے بھی مومن نہیں ہو سکدا جس دل دے وچ نہیں تیرا پیار زہرا، تیرا ہاتھ حضور نے چم کے تے کیتا عظمت دا تیری اظہار زہرا، ساری رات گزارے قیام اندر دن رہندی روزے دار زہرا، کملی والے نے شافی فرما چھڑیا جنتی عورتاں دی سردار زہرا، کملی والے نے شافی فرما چھڑیا جنتی عورتاں دی سردار زہرا۔ ان کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ منقبت عرض کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورہ احزاب سے جو 33 نمبر آیت پاک تلاوت کی ہے، رب قدوس نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ کریم اس بات کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے گھر والوں سے ہر قسم کے رجس کو یا پلیدی کو، اس کی ہم وضاحت عرض کرتے ہیں، دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں اعلیٰ قسم کی پاکیزگی عطا فرما کر صاف اور ستھرا فرما دے۔ صاحب تفسیر مظہری رحمہ اللہ نے لفظ رجس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں اللہ قدوس کی مراد یہ ہے کہ نفوس قدسیہ سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کا شیطانی عمل دور کرنا چاہتا ہے، یعنی منشأ خداوندی یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے گھر والوں سے ہر قسم کے شیطانی عمل کو دور کر دیا جائے، ہر گناہ کو دور کر دیا جائے اور ہر ایسی برائی کو دور کر دیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان پاک ہستیوں کو ایسا پاک کر دیا جائے کہ ہمیشہ یہ نیک عمل کریں
اور میں انہیں اپنی رضا عطا فرماتا رہوں۔ صحابہ میں سے ایک ہستی جن کا نامی اسم گرامی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، معروف صحابی ہیں۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو بات درج کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی انما یرید اللہ، جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں نازلت فی خمسۃ فی رسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحابی رسول نے کہا رب کریم نے جب اس آیت کو نازل فرمایا تو اس آیت مبارکہ کے اندر ان 5 عظیم المرتبت ہستیوں کی ثنا بیان فرمائی۔ اس آیت کا مصداق، اس آیت کا مراد کہتے ہیں یہ 5 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا رسول اللہ کی ذات گرامی، اس کے بعد فرمایا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ، اس کے بعد فرمایا حضرت سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ، اس کے بعد فرمایا امام حسن اور امام حسین وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کریم نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور آج کا یہ عنوان اگر اس کو یہ نام دیا جائے کہ شان فاطمہ بزبان عائشہ رضی اللہ عنہما تو یہ بھی بڑا مناسب ہوگا۔ ایک وہ حدیث مبارکہ، ایک حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر 2424 نمبر پر موجود ہے، اس کے الفاظ کو سماعت کیجئے اور اپنے قلوب اور ذہان کو حدیث کی نورانیت سے معطر اور معمر کیجئے۔ قالت عائشہ تو، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب ان کا نام آئے تو ہم سب کو کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ہم سب کی یہ ماں ہیں۔ خرج النبی غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، نبی مکرم علیہ السلام صبح کے وقت اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے ایک چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، اور اس چادر کا نقشہ کیسا تھا؟ فرماتے اس پر سیاہ رنگ کے کجاوے نقوش بنے ہوئے تھے، جیسے کڑھائی والی چادریں ہوتی ہیں۔ بقایا نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، ان کی مبارک چادر کا ذکر بھی کیا، اور ان کی چادر کے حسن و جمال کا ذکر بھی کیا۔ یہ عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ عاشق کو اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام جب تشریف لائے، چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، اس کے بعد کیا وہ فرماتی ہیں فجعل حسن بن علی فادخلہ، جناب حسن بن علی آئے، نبی مکرم علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم جعل حسین فدخل معہ، امام حسین بھی آئے، وہ بھی اسی مبارک چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، جب سیدہ کائنات آئیں نبی مکرم علیہ السلام نے انہیں بھی اسی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، جب حضرت علی المرتضیٰ آئے انہیں بھی اسی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ گویا کہ 5 تن پاک مبارک اسی چادر کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم قال، نبی مکرم علیہ السلام نے اسی آیت پاک کی تلاوت کی جس کو ہم نے آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر کے اندر ان 4 نفوس قدسیہ کو شامل فرما کر کائنات والوں کو بتا دیا کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جن کو تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، رعنائی، شان و شوکت اللہ کریم اپنی بارگاہ سے عطا فرما رہا ہے۔ اور چونکہ میں نے یہ کہا کہ یہ بھی عنوان ہو سکتا ہے کہ شان فاطمہ بزبان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یاد رہے اکثر ہم نے سنا صداقت، سچائی کے قصے، واقعات، کرامات، اکثر ہم جب بچپن میں سنتے رہے تو سیدی غوث العظم رحمہ اللہ کے حوالے سے بڑا لوگ بیان کرتے تھے، علماء، مقررین، بزرگ، کہ وہ سچ بولا کرتے تھے۔ لیکن آج حضرت عائشہ کی مبارک زبان سے حضرت زہرا بطول کی صداقت اور سچائی کو بھی سماعت فرمائیے گا کہ وہ ان کی سچائی کے بارے میں کیسی شہادت اور گواہی عطا فرما رہی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا
فرماتی ہیں نبی مکرم علیہ السلام چونکہ امام الاصدقاء ہیں، سارے سچوں کے سردار ہیں، انبیاء میں سے بھی، مرسلین میں سے بھی، لیکن آپ نے کمال کا نقطہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگی میں نے روئے زمین پر نبی مکرم علیہ السلام کی سچائی کے بعد اصدق من فاطمہ تا، اصدق اس میں تفضیل ہے، حضرت سیدہ زہرا بطول سے بڑھ کر کائنات میں کسی سچے کو دیکھا نہیں ہے۔ یعنی آپ کے فرمان میں، آپ کے قول مبارک میں اتنی سچائی ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کی گواہی دی، ہاں اللہ کے نبی تو سچے تھے ہی، لیکن ان کی اولاد مبارک بھی سچی، صحابہ بھی سچے، صحابیات بھی سچی، اہل بیت اطہار کے جمیع افراد بھی سچے، لیکن فرماتی ہیں استقا سیدہ کائنات حضرت زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ سچائی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ میں نے جب بھی دیکھا ان کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا۔ آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اور اگر ان کی فضیلت کی بات کی جائے تو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس قول کو نقل فرمایا کہ حضرت زہرا بطول سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت سیدہ عائشہ صدیقہ کی نظروں میں کتنی اعلیٰ تھی، آپ کا مقام و مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کن الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے نبی مکرم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی کو افضل نہ پایا۔ ایسا حسن و جمال کہ جب چلتی ہیں تو لگتا ہے جیسے سرکار آ رہے ہیں، جب کلام فرماتی ہیں لگتا ہے آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان کا کردار اتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے برملا کہہ دیا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے بعد اگر میں نے کسی کو افضل اور عرفہ پایا ہے تو سیدہ زہرا بطول کی ذات مبارکہ کو افضل پایا ہے۔ اور اگر آپ کے نکاح کی بات کی جائے، کیونکہ ہر کسی مسلمان کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ وہ نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں، اور جو جستجو میں ہیں ہم دعا کو ہیں کہ اللہ کریم ان کے لیے بھی نیک اسباب پیدا فرمائے، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا نکاح کا معاملہ یہ بھی رب نے اعلیٰ اور عرفہ رکھا، یہ بھی رب نے کائنات والوں سے جدا رکھا، یہ بھی رب نے بڑا اعلیٰ اور عرفہ اس لیے رکھا۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، امام طبرانی نے پھر المعجم الکبیر کے اندر 10,305 نمبر پہ اس کو نقل فرماتے ہوئے لکھا کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود بڑے معروف صحابی ہیں، فقیہ امت کمال کی شان والے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا توجہ، جب سیدہ کے نکاح کی باری آئی تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، فرمایا مجھے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، مجھے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ رب کریم نبی مکرم علیہ السلام کی ساری شان والی اولاد میں سے ایک ایسی شہزادی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں بڑی شان و شوکت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ اور مزید آج ہم سیرت رسول کی بات کرتے ہیں، میں نے اس حوالے سے بھی آپ کے لیے 2 احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی وہ سیرت مبارکہ کہ جو آپ نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیونکہ آج اس بات کا فقدان ہے، معاشرے کے اندر حالات ایسے ہیں، ماں باپ کسی جگہ مقید ہے، اولاد کسی جگہ پر قید ہے، اولاد تڑپتی ہے، ماں باپ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ماں باپ اداس بیٹھے ہیں، کاش بیٹے آ کے سلام ہی کر لیں۔ حالات نے مجبور کر دیا، کبھی کرونا جیسی لعنت اور نحوست نے، کبھی کسی مہنگائی کی معیشت نے، بہرحال اسلام دین اخوت ہے، اسلام دین مساوات ہے۔ یاد رہے اسلام کا مطلب بھائی چارہ ہے، اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کے حقوق کو نظر انداز کیا جائے، پڑوسی کے حقوق کی نگہداشت نہ کی جائے، اولاد کو پسے پشت ڈال دیا جائے، نہیں نہیں، اسلام نے سب کی سلامتی کا درس دیا ہے۔ مسلمان کامیاب تب ہوتا ہے جب سب کی سلامتی کی تگ و دو کرتا ہے، جب اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ ماں باپ بھی سلامت رہے، اولاد بھی سلامت رہے۔
بیوی بچے بھی سلامت رہیں، میرے اقارب بھی سلامت رہیں، پھر اللہ کریم اس سے اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر 3206 نمبر پر موجود ہے کہ اولاد کی تربیت کا وہ انداز جو نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور امت کو عطا فرمایا، یہ تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک صحابی یہ کہتے ہیں، اور یہ 10 سال نبی مکرم علیہ السلام کی مسلسل خدمت میں رہے۔ بڑے اعزاز کی بات، کیونکہ جن کی ایک لمحے کی، ایک ساتھ کی، جن کی چہرہ بدوحا کی جھلک، جن کا ایک لمحے کا دیدار حالت ایمان میں انسان کو صحابی بنا دے، اور ساری امت کے اولیاء سے، نجابا سے، نقبا سے، اغواث سے، اقطاب سے اعلیٰ مقام عطا کر کے صحابی بناتا ہے، جو صحابی 10 سال مسلسل نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، کتنی بار چہرہ بدوحا کو دیکھا ہوگا، کتنی بار زلف دوتا کو دیکھا ہوگا، کتنی بار نالین مبارک اٹھائے ہوں گے، کتنی مرتبہ حضور کی خدمت میں مقرر ہوئے ہوں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کان یمر ببابی فاطمہ تا 6 اشہر، 6 مہینے مسلسل امام الانبیاء علیہ السلام جب سیدہ زہرا بطول کے دروازے سے گزرتے، توجہ کی بات، وقت کون سا ہوتا؟ خرج الی صلاۃ الفجر، جب نماز فجر پڑھنے کے لیے روانہ ہوتے، سیدہ کا مبارک دروازہ آتا، یقول، تو اپنی مبارک زبان سے، ما ینطق والی زبان سے کیا فرماتے؟ الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ امت کو تعلیم ہے کہ میری شہزادی جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، اس مقام اور مرتبے کے باوجود، جن کی شان یہ ہے کہ وہ راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے، وہ ناراض ہو تو رب ناراض ہوتا ہے، اتنے مقام و مرتبہ کے باوجود، اتنی شان و شوکت کے باوجود، پھر بھی میں محمد مصطفیٰ اپنی امت کو تعلیم عطا فرما رہا ہوں کہ جس مرضی مقام اور مرتبے پر تمہاری اولاد، بیٹے یا بیٹیاں فائز ہو جائیں، تمہارا فرض یہ ہے کہ دعوت اللہ دیتے رہنا۔ کیا فرمایا؟ الصلاۃ یا اہل البیت، اور پھر یہی آیت پڑھی انما یرید اللہ علی۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بالکل نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہیں بتائیں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہوں، تمہیں رب نے یہ توفیق دی ہے تو تم ہماری اولاد ہو، تمہاری بخشش ہماری وجہ سے ہے، ہماری بخشش تمہاری وجہ سے ہے۔ آئیے بیٹھ کے دین پہ چلنے کا عہد کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ سے وفا کا عہد کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ بڑی توجہ سے سنیے، صاحب سبا سنابل کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی شہزادی جو کہ سلبی بھی ہیں، حقیقی بیٹی بھی ہیں، بڑی لاڈلی اور بڑی پیاری ہیں، جب ان کو عمل کی ترغیب دی تو کن الفاظ کے ساتھ دی؟ توجہ، مجھے اور آپ کو بالخصوص وہ پیر جو ساری زندگی سو کر اور اولادوں کی لاد لڑاتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں، ہم اور آپ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ کس لیے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تتقی انی بنت رسول اللہ اعملی اعملی اعملی، فرمایا اے میری بیٹی، اگرچہ تو محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑی شان و شوکت ہے، لیکن فرمایا تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں، کیا؟ اعملی اعملی اعملی، بیٹی عمل کرنا عمل کرنا عمل کرنا۔ حالانکہ ایک بار بھی فرما دینا کافی ہے، لیکن آج ہم نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دی، اور معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے؟ اور شان یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام فجر کے وقت جائیں تو نماز کی دعوت دے کر جائیں، اور دیگر اوقات میں ان سے مخاطب ہوں تو ان کو عمل کی ترغیب دیں، اور قلب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر، نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر، ذات مصطفیٰ کے قریب ان کا مقام اور مرتبہ ثبات کیجئے گا۔ پھر حدیث کا حوالہ سنن ترمذی نمبر ہے 3873، جبی بن عمیر کہتے ہیں دخلت مع عمتی علی عائشہ رضی اللہ عنہا فسئلت، جمی بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی پھپھو جی کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچا رضی اللہ عنہا، فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ، ان سے یہ گزارش کی گئی، ان سے یہ سوال کیا گیا، یہ تو بتائیے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین ہستی کون سی ہے؟ اب ان سے پوچھا گیا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، وہ انا بھی فرما سکتی تھی کہ میں ہوں، حالانکہ وہ بھی محبوب خدا ہے، فرما سکتی تھی، لیکن وہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس کی صداقت کی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی۔ وہاں سے جو بات نکلے گی سچائی پر مبنی ہوگی، وہاں سے جو قول نکلے گا ملائکہ کو رشک کرنا پڑے گا کہ یہ کاشانہ نبوت سے الفاظ نکل رہے ہیں، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبان سے، کبھی سیدہ زہرا بتول کی مبارک زبان سے۔ تو کیا ہوا؟ قالت فاطمہ، تو جب پوچھا نا نبی مکرم علیہ السلام کو سب سے محبوب کون سی ذات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا فاطمہ تو، سیدہ زہرا بتول کی ذات مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے محبوب ہے۔ سوال سائل نے دوسرا کر دیا، فقیل من الرجال، کہا اگر مردوں کے بارے میں پوچھا، کیونکہ یہ تو آپ نے خواتین کا ذکر کیا نا، اگر مردوں کے بارے میں یہ بات پوچھے کہ نبی مکرم علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر کون عزیز تھا، قالت زوجہا، کہا ان کے شوہر علی المرتضیٰ نبی مکرم علیہ السلام کے بڑے محبوب ہیں۔ اور یہاں بات رکی نہیں، حالانکہ سوال مکمل ہو گیا، جواب مکمل ہو گیا، لیکن جو جذبات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے قلب اطہر کے اندر موجود تھے، ان کو اظہار کیے بغیر وہ رہ نہ سکی۔ کہا ان کان ما علمت صواما قواما، جہاں تک میں جانتی ہوں حضرت علی سارا سال دن کو روزے رکھنے والے تھے اور سارا سال رات کو شب بیداریاں کرنے والے تھے۔ ان الفاظ نے بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی اور حضرت علی مرتضیٰ کی آپس میں صلح ہے۔ وہ بدبخت ہیں جو ان میں تنازع پیدا کرتے ہیں، جدائی پیدا کرتے ہیں، خوش نصیب وہ ہیں جو دونوں کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ اور اقبال نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان و شوکت، آپ کی قدر و عظمت سے متاثر ہو کر جو اشعار کہے، وہ اشعار بھی قابل رشک ہیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع انسان کے عشق کو معراج عطا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی یہ شان کہ وہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی اماں جان ہے، بڑی شان رکھتی ہیں کہ ان کے شکم اطہر میں سے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا، بڑی پاکی ہے، بڑی پاک دامنی ہے، تقویٰ طہارت کی بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ان کو رب نے ایک نسبت عطا فرمائی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن جب باری آئی زہرا بتول سلام اللہ علیہ کی تو اقبال نے کہا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے جس کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی جی؟ کبھی کبھی بول پڑا کرو کوئی، ہاں 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نور چشم ہے، آپ کی حقیقی اولاد مبارک ہے۔ اور حضور کون ہے؟ امام اولین و آخرین، دنیا میں اولین و آخرین کا اگر کوئی امام ہے تو امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے۔ اور دوسری نسبت اقبال نے کہا بانو تاج دار حل عطا، بانو فارسی میں کہتے ہیں بیوی کو، کہنے لگے پہلی نسبت یہ تھی کہ نور چشم مصطفیٰ ہے، دوسری یہ ہے بانو تاج دار حل عطا، دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت علی کی بیوی ہونے کا رب نے شرف عطا کر دیا ہے۔ اور حضرت علی کون ہے؟ توجہ، اگر کسی کے عقیدے میں فطور آ چکا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے علی کون ہے؟ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اقبال کہتے ہیں علی کو رب نے مشکل کشا بنایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اقبال کے کہنے پہ ماننا، سکولوں میں تو اقبال کے شعر لکھ لیتے ہو نا اپنے بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، اگرچہ نہ ہوتی ہو یہ مسجد میں اس مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے، مدارس دینیہ میں ہوتی ہے۔ ان اشعار کو کاروبار نہ بنائیے، ہر مسلک میں یہ شعر لکھے جاتے ہیں اور خدا تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اقبال کے کہنے پہ میرے علی کو مشکل کشا مان لو کہ رب نے انہیں مشکل کشا بھی بنایا ہے، رب نے انہیں حاجت روا بھی بنایا ہے، رب نے انہیں تاج حل عطا بھی بنایا ہے۔ اور تیسری نسبت اقبال نے کمال کر کہنے لگے مادر مرکز پرکار عشق، وہ پرکار عشق کی اماں جان ہیں، مادر قافلہ سالار عشق، وہ سالار عشق کی اماں جان ہے۔ مراد کیا؟ امام حسن جو ہے وہ عشق کی پرکار ہیں، پرکار کا وہ نقطہ ہے کہ جن کے گرد پورے عشاقان رسول جو ہے نا وہ طواف کرتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا مادر قافلہ سالار عشق،
عاشقوں کے قافلے کے جو سالار ہیں وہ امام حسین کی ذات مبارکہ ہے، اور ان عشاق کا یہ دو عاشق جو ساری امت کے عاشقوں کے سردار ہیں، ان کی اماں جان ہونے کا شرف رب نے سیدہ زہرا بطول کو عطا فرمایا۔ کتنی کمال کی بات ہے۔ اکثر میں اقبال کا شعر پڑھا کرتا ہوں کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اقبال نے بڑے بڑے کام کے نقطے عطا فرمائے، اللہ ہمیں چننے کے، اللہ ہمیں وہ موتی چن کر ان سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتا ہے گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کاش ہم قرآن سے وابستہ رہتے، کاش ہم حدیث سے جڑ جاتے، کاش اولیاء کی تعلیمات کو سینے سے لگاتے، پھر دیکھتے آج بھی غوث پیدا ہوتے، آج بھی قطب پیدا ہوتے، آج بھی اولیاء پیدا ہوتے۔ دروازہ تو بند ہوا ہے نبوت اور رسالت کا، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، لیکن اولیاء کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے۔ کہا نہیں اقبال نے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، جواب شکوہ ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ میں منزل ہی نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔